بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الطریقۃ العصریہ کا چوتھا سبق ہے۔ اس سبق میں آپ کچھ ضمیریں انا، انت، ہوا، انتی، ہیا، یہ ضمیریں آپ پڑھیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم سبق کے آخر میں جو الفاظ معنی ہوتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ کچھ نئے الفاظ آ گئے ہیں۔ اسی طرح جو اس سبق میں استعمال ہونے والے کچھ اصطلاحات اور قواعد ہیں وہ پڑھیں گے، تو اس کے ذریعے سے سبق کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہوگا۔ تو یہ الفاظ کے معنی ہیں۔ انا ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے میں۔ یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، میں کے لیے۔ انت اس کا معنی ہے تو، یعنی جو سامنے بندہ ہے مخاطب، اس کو بندہ جب مخاطب کرتا ہے تو تو یا تم کہتا ہے، ایک بندہ ہو اور وہ مذکر ہو تو اس کے لیے انت استعمال ہوتا ہے۔ اور ہوا یہ اس کا معنی ہوتا ہے وہ ایک بندہ، یہ مذکر کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور ہیا اس کا معنی ہے وہ، یہ ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ضمیریں ہیں انا، انت، ہوا، ہیا۔ اسی طرح انتی یہ بھی ایک ضمیر ہے، تو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے انت، مؤنث کے لیے انتی۔ اور باقی کچھ الفاظ ہیں۔ مسرورن اس کا معنی ہے خوش، بل اس کا معنی ہے بلکہ، مریضن بیمار، نعم جی ہاں، لا نہیں، حل کیا، یہ استفہام کے لیے ہے، سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سبق میں کچھ قواعد ہیں، اصطلاحات ہیں۔ ایک اسم ضمیر کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو متکلم یا مخاطب یا غائب کو بتائے، یعنی جو خود بات کرنے والا ہے وہ اپنی طرف اشارہ کرے تو وہ کہے گا میں نے ایسا کیا، میں یا ہم نے ایسا کیا، تو اس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ مخاطب سامنے والے بندے کی طرف سے وہ بات کرے، تو نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، تو تو یا تم اس کو ضمیر، مخاطب کی ضمیر کہا جاتا ہے۔ غائب جو بندہ یہاں پر نہیں ہے اس کی طرف سے کوئی بات کی جائے، وہ ایسا کرتا ہے، تو وہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں، ان کو غائب کی ضمیر کہا جاتا ہے۔ تو مثال دی ہے، انا یہ متکلم کو بتانے کے لیے ہے، انت یہ مخاطب کو بتانے کے لیے ہے، ہوا یہ غائب کو بتانے کے لیے ہے۔ متکلم کہتے ہیں گفتگو کرنے والا، جو بات کرنے والا ہے، تو وہ اپنے لیے میں یا ہم اس طرح کی ضمیر بولتا ہے اردو میں۔ مخاطب جس سے گفتگو کی جا رہی ہے، جو سامنے ہے، اس کو مخاطب کہا جاتا ہے۔ غائب جس کے بارے میں گفتگو کی جائے، یعنی جو سامنے موجود نہیں ہے بلکہ غائب ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ ایسا ہے یا اس نے ایسا کیا، تو اس کو غائب کہا جاتا ہے۔ تو متکلم بات کرنے والے کے لیے یا مخاطب کے لیے یا غائب کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں، میں یا ہم یا تو یا وہ، اس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے عربی زبان میں کون سے الفاظ ہیں اور ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے وہ اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو اب سبق شروع کرتے ہیں۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ انا اس کا معنی ہے میں، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انت اس کا معنی ہے تو یہ صرف مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہوا اس کا معنی ہے وہ، یہ بھی صرف مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انا متکلم کے لیے یعنی بولنے والے کے لیے، انت جو مخاطب ہوتا ہے جس سے بات کی جا رہی ہے اس کے لیے، ہوا غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آگے جملوں میں استعمال کیا ہے، انا استاذن میں استاد ہوں، تو اس میں اپنے بارے میں جو بولنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے، تو اس نے انا کا لفظ بولا ہے۔ انت تلمیذن تم شاگرد ہو یا تو شاگرد ہے۔ ایک بندہ ہوگا اور سامنے مخاطب ہوگا جس سے بات کی جا رہی ہے، اس کے لیے انت بولا جائے گا جب وہ مذکر ہو، تو شاگرد ہے۔ ہوا تلمیذن جو بندہ سامنے موجود نہیں ہے، غائب ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ شاگرد ہے۔ اگر وہ ایک ہے اور مذکر ہے،
اس کے لیے ہوا لفظ بولا جائے گا، ہوا تلمیذن، وہ شاگرد ہے۔ آگے سوال جواب کے انداز میں سمجھا رہے ہیں، من انت یا خالد، کوئی بندہ سوال کرے کہ اے خالد تم کون ہو، تو اس کے لیے من سوال کے لیے استعمال کیا ہے، یہ پیچھے بھی پچھلے اسباق میں بھی گزرا ہے۔ انت یہ ضمیر ہے، تو یعنی سامنے جو خالد ہے وہ ایک ہے، مذکر ہے، اس کے لیے انت کا لفظ آیا ہے۔ تو کون ہے اے خالد، تو خالد آگے جواب میں کہے گا انا تلمیذن، میں شاگرد ہوں۔ من انا، ایک بندہ دوسرے سے سوال کرتا ہے اپنے بارے میں کون ہوں، من کون ہوں، انا میں، متکلم اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، تو سامنے جو بندہ ہے وہ جواب میں کہتا ہے انت استاذن، آپ استاد ہیں، تو مخاطب کو وہ انت بولے گا، استاد ایک ہے وہ مذکر ہے تو انت کا لفظ بولا جائے گا۔ من ہوا، وہ کون ہے، یعنی ہوا سے غائب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جو بندہ سامنے مخاطب نہیں ہے، دور ہے، اس کی طرف اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس کے لیے سوال ہو رہا ہے کہ من ہوا، وہ کون ہے، تو سامنے والا بندہ اس غائب کے بارے میں جواب دے گا ہوا تلمیذن، وہ شاگرد ہے، تو وہ ایک ہے مذکر ہے تو اس کے لیے ہوا کا لفظ آئے گا۔ آگے حل استفہام کے لیے، سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا استعمال بتا رہے ہیں۔ حل انت تلمیذن، کیا آپ شاگرد ہیں، تو اس میں حل یہ کیا سوال کے لیے آیا ہے، اور انت مخاطب سے سوال ہو رہا ہے اور مخاطب ایک ہے مذکر ہے تو اس کے لیے انت لفظ استعمال ہوا ہے۔ کیا آپ شاگرد ہیں، تو وہ آگے سے جواب میں کہے گا نعم، جی ہاں، انا تلمیذن، میں شاگرد ہوں، تو اپنے بارے میں وہ بتا رہا ہے تو متکلم کے لیے ایک ہے تو اس کے لیے انا یہ لفظ ضمیر آئے گی۔ پھر دوسرا سوال ہے حل انت استاذ، کیا آپ استاد ہیں، تو اس میں بھی مخاطب سے سوال ہو رہا ہے، مخاطب ایک ہے مذکر ہے، انت کا لفظ بولا گیا ہے، کیا آپ استاد ہیں، لا، تو اس نے جواب میں کہا نہیں، بلکہ انا تلمیذن، میں شاگرد ہوں، تو اس میں متکلم کے لیے انا کا لفظ بولا ہے۔ پھر اگلا سوال ہے حل انا استاذ، کیا میں استاد ہوں، تو بولنے والا اپنے بارے میں سوال کر رہا ہے، انا کا لفظ اس نے بولا ہے، کیا میں استاد ہوں، تو جواب دینے والے نے بتایا نعم، جی ہاں، انت استاذ، آپ استاد ہیں، تو مخاطب کو اس نے کہا انت، آپ، یعنی مخاطب ایک ہے مذکر ہے، اس کے لیے انت کا لفظ بولا ہے، آپ استاذ ہیں۔ پھر اگلا سوال ہے حل خالد تلمیذ، خالد یہاں پر موجود نہیں ہے، غائب ہے، اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، کیا خالد شاگرد ہے، تو جو سامنے بندہ تھا اس نے جواب دیا نعم، جی ہاں، خالد تلمیذ، خالد شاگرد ہے۔ پھر پہلے مذکر والی ضمیریں بتائی ہیں، مذکر کے لیے متکلم میں انا اور مخاطب میں انت اور غائب میں ہوا، یہ الفاظ اور یہ ضمیریں بولی جاتی ہیں۔ آگے مؤنث کے لیے یہی ضمیریں ان کا استعمال بتا رہے ہیں، متکلم میں مذکر ہو یا مؤنث ہو ایک جیسی ضمیر استعمال ہوتی ہے، مذکر میں بھی انا اور مؤنث میں بھی انا۔ مخاطب میں مذکر میں انتا تھا، تا پر زبر ہے، مؤنث میں انتی ہے، تا کے نیچے زیر ہے۔ جب سامنے کوئی مخاطب کوئی عورت ہو، ایک ہو، تو اس کے لیے انتی کا لفظ بولا جائے گا۔ اور غائب میں جو غائب ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہ اگر مؤنث ہے، ایک ہے، تو اس کے لیے ہیا بولا جائے گا، مذکر میں ہوا اور مؤنث میں ہیا یہ لفظ بولا جائے گا۔ تو اب ان تینوں کا استعمال بتا رہے ہیں، انا استاذۃن، ایک استانی ہے مؤنث، وہ اپنے بارے میں کہہ رہی ہے میں استانی ہوں، تو مؤنث میں بھی انا ہی استعمال ہوتا ہے، مذکر میں بھی انا ہی استعمال ہوتا ہے۔ پھر انتی تلمیذۃن، سامنے ایک طالبہ ہے شاگردہ مؤنث، اس کو مخاطب کر کے استانی کہہ رہی ہے تو شاگردہ ہے یا آپ شاگردہ ہیں، تو وہ مؤنث ہے، ایک ہے، تو انتی کا لفظ بولا گیا ہے۔ ہی تلمیذۃن، جو غائب ہے کوئی طالبہ،
جو مؤنث ہے ایک ہے، اس غائب کے لیے یہ لفظ بولا جا رہا ہے ہیا، وہ تلمیذۃن شاگردہ ہے۔ آگے پھر سوال جواب کے انداز میں بتا رہے ہیں من انتی یا فاطمہ تو کون ہے اے فاطمہ۔ تو فاطمہ مؤنث ہے، مخاطب ہے، سامنے ہے، اور ایک ہے تو انتی کا لفظ اس کے لیے بولا گیا ہے، تو کون ہے اے فاطمہ۔ انا تلمیذۃن، فاطمہ نے جواب دیا میں شاگردہ ہوں یا طالبہ ہوں، تو متکلم کے لیے اس نے انا میں یہ لفظ بولا ہے۔ پھر سوال ہے من انا، استانی نے پوچھا میں کون ہوں، تو اپنے بارے میں متکلم کے بارے میں سوال پوچھا ہے تو انا کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ ضمیر ہے، انا کی ضمیر۔ تو جواب دیا ہے انتی استادۃن، آپ استانی ہیں۔ تو استانی مؤنث ہے، مخاطب ہے، سامنے ہے، تو انتی کا لفظ یہ ضمیر اس کے لیے بولی گئی ہے۔ من ہیا، وہ کون ہے، جو غائب ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو جواب دیا ہیا زینب، وہ زینب ہے۔ تو وہ زینب چونکہ لڑکی ہے، ایک ہے، تو اس کے لیے ہیا یہ ضمیر مؤنث والی ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ پھر سوال ہے حل کے ساتھ، حل انتی تلمیذۃن، کیا آپ طالبہ ہیں یا شاگردہ ہیں؟ تو یہ مؤنث ہے تو انتی کا لفظ بولا گیا ہے۔ نعم، اس نے جواب دیا جی ہاں، انا تلمیذۃن، میں شاگردہ ہوں، تو میں متکلم کی ضمیر ہے، اس کے لیے انا کا لفظ بولا گیا ہے۔ پھر سوال ہے حل انتی استادۃن، کیا آپ استانی ہیں؟ لا، اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ انا تلمیذۃن، میں شاگردہ ہوں یا طالبہ ہوں۔ تو سامنے والے سے سوال کیا ہے، وہ عورت ہے، ایک ہے تو انتی، اس نے اپنے بارے میں جواب دیا کہ میں شاگردہ ہوں، تو متکلم کے لیے انا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر سوال ہوا ہے اپنے بارے میں، حل انا استادۃن، کیا میں استانی ہوں؟ استانی نے یہ سوال پوچھا تو اس نے اپنے بارے میں پوچھا تو انا یہ متکلم والی ضمیر بولی ہے، تو آگے سے طالبہ نے جواب دیا نعم، جی ہاں، انتی استادۃن، آپ استانی ہیں، تو آپ مخاطب کے لیے اس نے مؤنث کے لیے انتی کا لفظ بولا ہے۔ آگے پھر یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں اشارہ پیچھے آپ نے پڑھ لیا ہے، مؤنث کے لیے حاذہ آتا ہے، حاذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے، ہی تلمیذۃن، وہ شاگردہ ہے، ہی مؤدبۃن، وہ باادب ہے۔ یعنی ایک مرتبہ جس کا نام لیا جائے، آگے اس کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو پھر ضمیر کے ذریعے سے بات کی جاتی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسا ہے، تو اس کے لیے وہ ایک ہے اور مؤنث ہے اور غائب ہے، تو ہی کا لفظ بولا جائے گا، ہی تلمیذۃن، ہی مؤدبۃن۔ تو اس سبق میں آپ نے یہ ضمیریں پڑھی ہیں، متکلم کے لیے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو انا استعمال ہوتا ہے، مخاطب جو بندہ سامنے ہوتا ہے اس کے لیے مذکر کے لیے انتا، مؤنث کے لیے انتی، اور جو غائب ہے اس کے لیے مذکر میں ہوا اور مؤنث میں ہیا، یہ ضمیریں استعمال ہوتی ہیں۔ آگے اس سبق کی تمرین ہے، مشق ہے، اس کے ذریعے سے ہم اس سبق کی پریکٹس کریں گے تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں صحیح بیٹھ جائیں گی۔ تو پہلا سوال ہے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ تو پہلے مذکر والے الفاظ ہیں، پھر مؤنث والے ہیں۔ تو مذکر والے الفاظ کے ساتھ ہم وہ ضمیریں لگائیں گے جو پیچھے ہم نے سبق میں پڑھی ہیں، جیسے ہے عالمٌ، تو ہم کسی غائب بندے کے بارے میں کہیں گے جو مذکر ہے، ہوا عالمٌ، وہ عالم ہیں۔ تاجرٌ، تاجر، تو ہم سامنے کوئی بندہ ہے اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تم تاجر ہو، تو وہ مذکر کے لیے ہے تو ہم بولیں گے انت تاجرٌ، آپ تاجر ہیں یا تم تاجر ہو۔ عاقل، عقل مند، کوئی بندہ اپنے بارے میں کہے میں عقل مند ہوں، سمجھدار ہوں، تو وہ کہے گا انا عاقل، مذکر کے لیے انا ہی بولا جاتا ہے۔ آگے شریف، وہ شریف ہے، اگر ہم وہ کسی غائب کے بارے میں کہیں تو ہوا بولیں گے مذکر کے لیے، ہوا شریف۔ آگے خادم، کوئی بندہ اپنے بارے میں کہے کہ میں خادم ہوں تو انا خادم، یا سامنے مخاطب کو کہے کہ تم خادم ہو یا
ملازم ہو یا نوکر ہو تو وہ کہے گا انت خادمن۔ تو یہ مذکر کے لیے ہے تو اس میں انا اپنے لیے متکلم کے لیے اور مخاطب کے لیے انت اور غائب کے لیے ہوا، یہ ہم ساتھ لگائیں گے تو یہ جملہ بنتا رہے گا۔ آگے مؤنث والے الفاظ ہیں، ان کے ساتھ مؤنث والی ضمیریں لگا کر جملہ بنانا ہے۔ تو عالمتن، کوئی غائب عورت ہے وہ عالمہ ہے، اس کے بارے میں ہم کہیں گے وہ عالمہ ہے۔ تو مؤنث کے لیے غائب کے لیے ہی ضمیر استعمال ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے ہی عالمتن، وہ عالمہ ہے۔ تاجرتن، جو سامنے کوئی عورت ہے اس کو مخاطب کر کے کہا جائے کہ آپ تاجرہ ہیں۔ انتی تاجرتن، مؤنث میں انتی ضمیر استعمال ہوگی مخاطب کے لیے۔ عاقلتن، اپنے بارے میں کوئی عورت کہے کہ میں عقل مند ہوں، انا عاقلتن، تو متکلم کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسی استعمال ہوتی ہے، انا۔ آگے ہے شریفتن، کوئی بندہ کسی غائب عورت کے بارے میں کہے کہ وہ شریف ہے تو ہی شریفتن۔ آگے خادمتن، مخاطب کو کہیں انتی خادمتن، تو خادمہ ہے، تو انتی مؤنث کے لیے ضمیر استعمال ہوگی مخاطب کے لیے، اور اپنے بارے میں کہیں تو انا خادمتن، میں خادمہ ہوں، مؤنث میں متکلم میں انا ضمیر ہی استعمال ہوگی۔ آگے دوسرا سوال ہے کہ یہ سوالات دیے جا رہے ہیں، ان کا آپ جواب دیں۔ جس طرح سبق میں پیچھے کچھ سوالات بتائے تھے حل کے ذریعے سے، کیا آپ شاگرد ہیں؟ تو جواب میں تھا جی ہاں میں شاگرد ہوں، تو اس طرح آپ نے ان سوالات کا جواب دینا ہے۔ تو پہلا سوال ہے هل انت موظف، کیا آپ ملازم ہیں؟ موظف ملازم کو کہا جاتا ہے، تو اگر کوئی بندہ ملازم ہے تو جواب اس طرح ہوگا نعم، جی ہاں، انا موظف، میں ملازم ہوں۔ اگر کوئی بندہ ملازم نہیں ہے بلکہ وہ کوئی اور کام کر رہا ہے، تاجر ہے مثلا، تو وہ اس طرح کہے گا لا، نہیں، بل انا تاجر، بلکہ میں تاجر ہوں۔ اگلا سوال ہے هل انت مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم جواب میں کہیں گے نعم انا مسلم، جی ہاں میں مسلمان ہوں۔ هل انت پاکستانی، کیا آپ پاکستانی ہیں؟ تو ہم جواب میں کہیں گے نعم، جی ہاں، انا پاکستانی، میں پاکستانی ہوں۔ هل انت رجل، کیا آپ مرد ہیں؟ تو جو مرد ہے وہ جواب میں کہے گا نعم، جی ہاں، انا رجل، میں مرد ہوں۔ اور عورت اس سوال کے جواب میں کہے گی لا، نہیں، بل انا امرأۃ، بلکہ میں عورت ہوں۔ هل محمود طالب، کیا محمود طالب علم ہے؟ تو یہ محمود غائب ہے، تو غائب کے بارے میں جواب میں اس طرح ہوگا نعم، جی ہاں، ہوا طالب، وہ طالب علم ہے۔ آگے سوال ہے هل ہوا مسرور، کیا وہ خوش ہے؟ تو جواب میں آئے گا نعم ہوا مسرور، جی ہاں وہ خوش ہے۔ اگر وہ خوش نہیں ہے، غمگین ہے، تو جواب آئے گا لا، نہیں، بل ہوا محزون، بلکہ وہ غمگین ہے۔ آگے سوال ہے هل انت موظفۃ، یہ مؤنث کے لیے آ گیا ہے، سامنے کوئی عورت ہے اس کو کہا جا رہا ہے کیا آپ ملازمہ ہیں؟ انتی مؤنث سے سوال ہو رہا ہے، تو وہ آگے سے جواب میں کہے گی اگر وہ ملازمہ ہے تو نعم انا موظفۃ، جی ہاں میں موظفہ یعنی ملازمہ ہوں۔ تو متکلم میں وہ انا ضمیری استعمال کرے گی، مذکر کی طرح مؤنث میں بھی انا ضمیری استعمال ہوتی ہے۔ هل انت مسلمۃ، کیا آپ مسلمان ہیں؟ مؤنث سے یہ خطاب کر کے سوال ہو رہا ہے، تو وہ آگے سے جواب دے گی نعم انا مسلمۃ، جی ہاں میں مسلمان ہوں۔ هل انت پاکستانیۃ، کیا تو پاکستانیہ ہے؟ کسی عورت سے سوال ہے تو جواب میں کہیں گی نعم انا پاکستانیۃ، جی ہاں میں پاکستانی ہوں۔ هل انت امرأۃ، کیا آپ عورت ہیں؟ تو یہ عورت سے سوال کیا جا رہا ہے تو جواب میں کہے گی نعم، جی ہاں، انا امرأۃ، میں عورت ہوں۔ انا ضمیر متکلم کے لیے استعمال ہوگی۔
حل فاطمۃ طالبۃ، کیا فاطمہ طالبہ ہے؟ تو فاطمہ سامنے موجود نہیں ہے، نہ بات کرنے والی ہے، وہ غائب ہے، تو غائب کے لیے جواب میں ہی ضمیر آئے گی مؤنث کے لیے، تو جواب آئے گا نعم، جی ہاں، ہی طالبۃ، وہ طالبہ ہے۔ حل ہی مسرورۃ، کیا وہ خوش ہے؟ تو اگر وہ خوش ہے تو جواب آئے گا نعم، جی ہاں، ہی مسرورۃ، وہ خوش ہے۔ تو اس میں وہ غائب ہے، مؤنث ہے، تو اس کے لیے ہی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ اگر وہ غمگین ہے تو جواب آئے گا لا، نہیں، بل ہی محزونۃ، بلکہ وہ غمگین ہے۔ آگے تیسرا سوال ہے مذکر الفاظ کو مؤنث میں تبدیل کریں۔ تو یہاں پر الفاظ بھی مذکر ہیں، ان کی بھی مؤنث بنانی ہے، ساتھ اس میں اشارہ یا ضمیریں جو مذکر کی ہیں ان کو بھی ہم نے مؤنث میں بنانا ہے۔ یہ اس میں اشارہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے مذکر مؤنث والا، اور ضمیریں بھی ابھی آپ نے پڑھ لی ہیں۔ تو پہلا یہ جملہ ہے ھذا صالح، یہ ھذا اس میں اشارہ ہے، یہ نیک مرد ہے۔ تو ہم صالح مرد کے لیے آتا ہے تو اس کو ہم مؤنث بنائیں گے صالحۃ، نیک عورت۔ تو نیک عورت کی طرف جب اشارہ ہوگا تو وہ ھذہ مؤنث والا اشارہ ہوگا، ھذہ صالحۃ۔ آگے ھذا کاتب، یہ کاتب ہے یعنی لکھنے والا مرد ہے، تو کاتبۃ اس کو ہم مؤنث بنائیں گے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذہ مؤنث والا اس میں اشارہ استعمال کریں گے، ھذہ کاتبۃ، یہ لکھنے والی عورت ہے۔ ھذا متعلم، یہ شاگرد ہے، ھذہ متعلمۃ، یہ شاگردہ ہے۔ انت ولد، تو سامنے والے کو مخاطب کر کے یہ ضمیر لائی گئی ہے اور وہ مذکر ہے، انت ولد، تو لڑکا ہے۔ تو اس کو ہم مؤنث میں تبدیل کریں گے تو مخاطب میں مؤنث کی ضمیر آتی ہے انتی، تا کے نیچے زیر لگا دیں گے، انتی ولدتن، آخر میں گول تا لگائیں گے، تو لڑکی ہے، یا انتی بنتن، تو لڑکی ہے۔ ھذا شریف، یہ شریف مرد ہے، تو اس کا جب ہم مؤنث بنائیں گے تو شریفتن، اور ھذا کو ھذہ شریفتن، یہ شریف عورت ہے۔ ہوا کریم، وہ معزز مرد ہے، تو ہوا یہ غائب کے لیے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو جب ہم مؤنث بنائیں گے تو مؤنث غائب کے لیے ہی ضمیر استعمال ہوتی ہے، ہی کریمۃ، وہ معزز عورت ہے۔ ہوا مریض، وہ بیمار مرد ہے، وہ غائب ہے مذکر ہے، تو اس کو مؤنث بنائیں گے تو ہی مریضۃ، آخر میں گول تا لگائیں گے۔ انا تلمیذ، میں شاگرد ہوں، تو اس کو مؤنث بنائیں گے تو جو متکلم کی ضمیر ہے وہ مذکر مؤنث کے لیے ایک جیسی استعمال ہوتی ہے، تو یہ انا ہی رہے گا۔ تلمیذ کو ہم مؤنث بنائیں گے، آخر میں گول تا لگائیں گے، تلمیذۃن۔ آگے انت استاذ، آپ استاد ہیں، یہ مرد استاد کے لیے، اس کو مؤنث کے لیے بنائیں گے تو انتی آ جائے گا، انتی استاذۃن، آپ استانی ہیں۔ ہوا ولد، وہ لڑکا ہے، تو وہ غائب ہے مذکر ہے تو ہوا آئے گا، مؤنث بنائیں گے غائب کے لیے تو ہی ضمیر آتی ہے، ہی ولدۃن، وہ لڑکی ہے۔ تو اس طرح یہ مشق مکمل ہو گئی ہے۔ تو اس سبق میں جو آپ نے ایک تو جو الفاظ نئے آئے ہیں ان الفاظ کے معنی یاد کریں، یہ کچھ ضمیر کسے کہتے ہیں، متکلم، مخاطب، غائب کسے کہتے ہیں، یہ آپ یاد کریں۔ پھر اس کے بعد یہ سبق ہے، اس میں انا، انت، ہوا اور انا، انتی، ہیا، ان کا معنی کیا ہے اور ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ مشق ہے، اس کی آپ اپنے طور پر پریکٹس کریں، خود ان سوالات کے جواب دیں، ان جملوں کو استعمال کریں اور مذکر سے مؤنث بنائیں۔ اس طرح یہ انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں صحیح بیٹھ جائیں گی۔